تو بچوں، آج ہم ثاقبہ رحیم الدین کی پہلی کتاب صبح کا تارا کی تیسری کہانی آپ کو سنائیں گے۔ کہانی کا نام ہے میٹھا شہد۔ ہنا جھیل سے کچھ دور ایک پگ ڈنڈی تھی۔ انگوروں کا موسم تھا۔ پوندے کچھ کچے کچھ ہرے اور کھٹے میٹھے انگور لمبی سی ٹوکریوں میں بھر کر سفر کو روانہ ہو رہے تھے۔ ایک تکونی ٹوکری کے نچلے نوکیلے سرے میں ذرا سخت اور ڈنڈیوں سمیت انگور بھرے تھے اور اوپر کے جوڑے سرے میں ذرا رس بھرے سے۔ پوندے کا یہ کارواں اونٹوں پر اپنے خاندان اور سامان کو لادے دمبوں اور مرغیوں کے ساتھ سبی کے میدانوں کی طرف چل پڑا تھا۔ یہی کوئی اکتوبر کا مہینہ تھا۔ ان دنوں کارواں والوں میں سے خاندان میں جو باپ یا دادا ہوتا اپنے گبرو جوانوں پر کم سختی کرتا تھا اور نسبتاً کم گالی دیتا تھا۔ سبی کا صحرا اور میدان شروع ہوتے ہی اکثر ناراض جوان ہب دریا پار کر جاتے تھے۔ پھر تو سندھ کے ریگستان شروع ہو جاتے تھے اور کارواں سے جو نکلا وہ ریت کے زروں کی طرح جدا ہو جاتا تھا۔ لو بات کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ جاڑے کی آمد تھی اور دھوپ مدھم ہو چلی تھی۔ چنار کے درختوں نے سنہری، نارنجی اور کچھ سرخ اوڑنیاں سروں پر ڈال لی تھیں۔ ان چناروں سے ذرا پرے ہٹ کر ایک شہتوت کا درخت تھا۔ اس کی گھنے اور پتوں سے لدی شاخوں پر ایک چڑیا اور چڑے کا گھونسلہ تھا۔ دونوں نے پچھلی بہار میں اپنا گھونسلہ بنایا تھا جب سیب کے درختوں کو سفید دودیا پھول لگے تھے۔ چڑے نے ابھی تک گھونسلے کے کناروں پر سیب کے سوکھے بیج، چنار کے پتوں کا چورا اور آڑو کے درخت سے گرے تنکے جمع کر رکھے تھے۔ نہ جانے کیوں چڑے کو ہمیشہ سے گھر بسانے اور گنگنانے کا شوق تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ گھر جب بھی بستا ہے جب دونوں ساتھی مل جل کر کام کریں۔ چڑا ایسا سلیقہ مند تھا کہ روز سویرے اٹھ کر اپنے گھونسلے کی ٹہنیوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے جماتا تھا۔ چڑیا اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی تھی اور جو 3-4 ننھے بچے تھے ان کی چونچ میں چوگا ڈالتی تھی۔ چڑیا چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اور دال چاول کے دانے اس وقت تک سنبھال کر رکھتی جب تک چڑا واپس نہ آ جاتا۔ دونوں تیز ہوا اور بارش کے دنوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے اور درخت کے بڑے اور چوڑے پتوں کی اوٹ میں جا چھپتے تھے۔ ایک بار کیا قیامت کا زلزلہ آیا۔ چڑیا کی ننھی سی جان جو خوف زدہ ہوئی تو نہ منہ سے بولتی تھی نہ سر سے کھیلتی تھی۔ چڑا مارے پیار کے ساری شام اسے اپنے پروں سے سمیٹ کر بیٹھے رہا۔ چڑا کبھی کبھی چونٹیاں یا ٹڈیوں کا شکار کر کے چونچ میں دبا کر لاتا تو چڑیا مزے مزے سے کھانا بنایا کرتی تھی۔ وہ اپنے کھانے میں کچھ بچا لیتی تاکہ مینا کو دے آئے۔ مینا اکیلی تھی اور اس کا آدھا گھونسلہ بھی گر چکا تھا۔ غرض یہ چڑیا اور چڑا بڑے سکھ چین سے جی رہے تھے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے کہ جہاں کہیں انسان ہے یا کوئی بھی جاندار ہے برائی بھی موجود ہے۔ چڑے کی عادت یہ تھی کہ غصے کا تیز تھا اور کبھی موقع ملے تو اپنی برتری جتانا چاہتا تھا۔ چڑیا کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بھی بھائی شوخ مزاج تھی۔ چڑیا کو شرارت اور مذاق اس وقت ضرور سوچتا جب چڑے کا موڈ خراب ہوتا تھا۔ چڑیا کی بہن جو چمچم رانی کہلاتی تھی اسے ہمیشہ سمجھاتی تھی، چوچو بی بی نٹ کھٹ نہ بن، روز روز کی شرارت چھوڑ، دیکھ سزا پائے گی۔ چوچو بی بی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک بار کیا ہوا، چڑا جا کر چاول لایا اور چڑیا دال لے کر آئی۔ دونوں نے چڑیا بہن کے گھر سے نمک مانگا۔ جاڑوں میں گلابی گلابی سی رت تھی۔ دونوں نے مل کر کھچڑی پکائی۔ ابھی ہانڈی دم پر تھی کہ چڑے نے کہا، سنو چوچو بی بی، پہلا گرم گرم نوالا میں کھاؤں گا۔ یہ سنا تو چڑیا بولی، نہ پہلے نوالے میں کھاؤں گی اور بعد میں تو۔ چڑے نے جواب سنا تو گردن کے بال کھڑے ہو گئے اور پنجوں کے بل کھڑا ہو کر بولا، زیادہ باتیں نہ بنا، پہلا تازہ نوالا میرا اور بعد میں تیرا۔ چڑیا بھلا کب ماننے والی تھی اور پھر اس کی شرارت کی رگ پھڑکی۔ سر ہلا ہلا کر کہنے لگی، جا چڑے، میں تجھ سے غصے، تو سب کھا لے، ہاں تو سب کھا لے، میں ہنا جھیل کنارے ریت میں کھیلنے جا رہی ہوں۔ چڑا منہ پھیلائے بیٹھا رہا کہ کبھی اس کا روب بھی پڑنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی چڑے نے سوچا کہ لڑائی بڑھ جائے گی۔ وہ فوراً چڑیا کو منانے لگا۔ کھچڑی تو خیر ایک طرف رکھی تھی۔ چڑیا کو شوخی سوجی، کہنے لگی، میں تو تجھے تب باز مانوں جب تو کچے دھاگے سے اندھے کنویں میں جھولا ڈالے اور میری پینگ بڑھائے۔
چڑے نے پہلے اسے سمجھانا چاہا، پھر اپنی چونچ سے پروں کو کھجلانے لگا، کچھ سوچ کر اڑا اور کوے کے گھونسلے میں گیا۔ واقعی کوا ہمیشہ سیانا ہوتا ہے۔ وہ ایک بار صبح سویرے مریم جانا کے ڈیرے پر گیا تھا اور وہاں سے کچا لال دھاگا لے آیا تھا جو مریم جانا کے پراندے سے صحن میں گر گیا تھا۔ چڑے نے کچا دھاگا لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر بٹنے لگا۔ یہ اس نے دالبدین میں ریل کی پٹری کے پاس ایک پٹھان لڑکی کو کرتے دیکھا تھا۔ ہاں، اس نے یہ بھی سنا تھا کہ ایسے بٹ لو تو ایسا پکا ہو جاتا ہے جیسے پتنگ کی ڈور، اور اس سے لڑکیوں کے بالوں کی اچھی منڈیاں بوندھی جاتی ہیں۔ چڑے نے اپنے نیچے کے ناخن میں ایک سرا ٹکایا اور دوسرا سرا اپنی چونچ میں دبایا، کئی بل دیے اور پھر اندھے کنویں میں جھولا بنا کر ڈالا۔ چڑیا کو بلا کر لایا اور اس میں بٹھا کر جھولے دیے۔ چڑیا موج میں آئی اور چہچہا اٹھی، آہا آہا گیلی مٹی کی خوشبو، آہا آہا کچے اخروٹ کا چھلکا، آہا آہا چڑا آیا بڑا مزہ۔ ابھی چڑیا 2-4 بار ہی اترا پائی تھی کہ چر 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 دھاگا ٹوٹ گیا اور چڑیا دھم سے کنویں کی تہہ پر جا پڑی۔ وہ گرتے ہی بے سدھ ہو گئی۔ چڑا بیچارہ رویا پیٹا اور سورج ڈھلنے کے بعد تک منڈیر پر ادھر ادھر منڈلاتا رہا۔ آخر صبر آ کر واپس اپنے گھونسلے میں چلا گیا۔ چوچو بیوی یعنی چڑیا کو صرف غش آیا تھا، وہ مری تھوڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کنویں کے قریب سے جنگلی بھورے بلے کی بارات جا رہی تھی۔ بلی کا گھر اڑک نالے کے چھوٹے پل کے نیچے تھا۔ باراتیوں میں سے ایک موٹی بلی نے چڑیا کے کرانے کی آواز سنی۔ موٹی بلی اسے نکالنا چاہتی تھی، مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مچھ کے کوئلے کی کانوں کے 2 مزدور آ رہے تھے۔ بلی نے ان سے مضبوط رسی اور ٹین مانگ لیا، ٹین کا ڈول بنایا، اور جب رسی کھینچتی گئی تو چڑیا اوپر آ گئی۔ چڑیا کو دیکھ کر بلی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس کی ہمدردی ختم ہو گئی اور لالچ آنکھوں پر چھا گئی۔ چڑیا سب بات سمجھ گئی اور کہنے لگی، مانو بہن، ایسی بھی کیا جلدی ہے، مجھے ذرا دھوپ میں سوکھ لینے دو، پھر مزے مزے سے کھا لینا۔ بلی باتوں میں آ گئی۔ پلک جھپکتے ہی چڑیا پھر سے اڑی اور اخروٹ کے درخت کی شاخ پر جا بیٹھی۔ زور زور سے بولی کہ بھوکی مانو بلی، میں تو چلی بڑے سردار کی حویلی، جہاں اناج ہی اناج، جہاں انار کی سرخ کلیاں۔ بلی میاؤں میاؤں کرتی رہ گئی۔ چڑیا اڑی اور سردار کی حویلی کی اونچی دیوار پر جا بیٹھی، جہاں بندوقوں کے لیے مورچے بنائے ہوئے تھے اور تاریں بھی باندھی ہوئی تھیں۔ اس نے نیچے دیکھا تو نیلی نیلی آنکھوں والی 2 لڑکیاں چارپائی الٹی کھڑی کر کے دری بن رہی تھیں۔ چڑیا سمجھ گئی کہ یہ دونوں بہنیں گلشن خانم یعنی بڑی سردارنی کی نوکرانیاں ہیں۔ ایک لڑکی دری کا تانا بانا مضبوط ستلی سے چارپائی کے پائے سے باندھ رہی تھی اور دوسری جنگلی پھول و بوٹیوں سے رنگا ہوا اون لچھوں سے کھینچ کر نکال رہی تھی۔ اسی وقت ایک نوکر لڑکا بڑے تھال میں چاول صاف کر رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ چڑیا کو شرارت سوجھی اور اس نے جھپٹ کر ایک چاول کا دانہ اپنی چونچ سے اٹھا لیا۔ چڑیا نے پروں کو پھڑپھڑانے کے بہانے چوری کو اپنے بازو تلے چھپا لیا۔ وہ لڑکا مارنے دوڑا تو یہ اڑ کر حویلی کی چھت پر بیٹھ گئی اور سر ہلا ہلا کر کہنے لگی، واہ واہ سخی سردار، واہ واہ غنی سردار، چاول کا دانہ ہی تو ہے، ہیرے کی کنی تو نہ تھی، بھوک لگی تھی، کھا لیا، ہاں کھا لیا، بولو کیا کر لو گے۔ وہ لڑکا جھلا کر رہ گیا اور اڑتی اڑتی قاضی صاحب کے گیٹ پر جا بیٹھی۔ قاضی صاحب کا خانسامہ صبح سے اپنے مرغ کو ڈھونڈ رہا تھا جو دڑبے سے نکل بھاگا تھا۔ اسے گھنٹے بعد دوپہر کے کھانے میں روسٹ بنا کر دینا تھا۔ وہ پریشان گھوم رہا تھا۔ سنو تو بچوں، اس نے کیا کیا۔ دبے پاؤں گیٹ کے پاس گیا اور ہوشیاری سے دم کی طرف سے چڑیا کو مٹھی میں پکڑ لیا۔ چڑیا نے بہت پر پھڑپھڑائے مگر وہ اسے باورچی خانے میں لے گیا۔ خانسامہ نے اسے گھی اور مسالے میں بھون کر روسٹ کر دیا۔ قاضی صاحب روسٹ کھاتے وقت اپنے اہم کاغذات دیکھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک ڈکار لی اور 2-3 جگہ دستخط کیے۔ کھانے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ وہ تو سو گئے مگر چڑیا پر قیامت بیت گئی۔ چڑیا ایسے آزاد پرندہ تھی جسے نیلے اجلا آسمان پسند تھا، جھیل کا صاف پانی اور چمکتے ہوئے جگنو دیکھے تھے۔
ٹھنڈی ہوا اور برف باری میں پلنے والی چڑیا نکال کوٹری بھلا کاہے کو دیکھی ہوگی۔ ابھی تک وہ زندہ تھی اور اس کی نبض بھی چل رہی تھی۔ وہ یوں رو رہی تھی کہ اس کی رگ رگ میں نمک اور مرچ سے آگ لگ رہی تھی۔ کھٹا دہی اس کی آنکھوں میں بھرا جا رہا تھا۔ اسے یوں لگے کہ معدے کے گول کمرے میں کالے پردے لگے ہوئے ہیں۔ جگر اور آنتوں کی مسلسل حرکت سے چڑیا کے دل پر ہول اٹھنے لگا۔ وہ گھبرا گئی اور اسے ڈر لگنے لگا۔ اسے اپنے سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ جی میں کہنے لگی، یہ قید اور یہ اندھیرا، کرنے کو کوئی کام نہیں، کیسے اڑوں، کہاں جاؤں؟ آخرکار چڑیا سسکیوں سے رونے لگی اور التجا کر کے خدا سے دعا مانگنے لگی۔ مجھے معلوم ہے تم بادلوں سے اوپر رہتے ہو، زرغوں کی چوٹی سے ذرا مجھے دیکھو نا، مجھے اندھیرے سے نکال لو، میری چوٹوں میں بڑا درد ہو رہا ہے، ہائے اللہ، ہائے اللہ، اللہ مجھے اپنے چڑے کے پاس لے چلو۔ تھوڑی ہی دیر بعد قاضی صاحب نے پیٹ میں درد محسوس کیا اور ان کا جی متلایا۔ بس پھر کیا تھا، ادھر انہوں نے کیاری کے پاس جا کر کہہ کر دی اور ادھر چڑیا تیزی سے اچھل کر باہر آئی۔ سر پٹ دوڑی، نہ بات، نہ سلام، نہ دعا۔ پل بھر میں دیر کیے بغیر وہ اپنے گھونسلے میں جا پہنچی تھی۔ وہ تھک کر نڈھال ہو گئی تھی، چونچ کھولے ہانپ رہی تھی اور اس کا چھوٹا سا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ بغیر کھائے پیے وہ اپنے مننے بچوں سے لپٹ کر سو گئی۔ مغرب کے وقت چڑا گھر لوٹ رہا تھا تو چڑیا کی بہن بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ آج 2 چھوٹی چڑیوں کو اڑنا سکھانے کے بعد گھونسلے سے گرا کر سبزے پر پھینکنے آئی تھی۔ اس کے آتے ہی چڑیا کی آنکھ کھل گئی۔ چڑیا نے سب ماجرا سنایا اور اپنے کیے پر نادم ہوئی۔ چڑیا کی بہن یہ کہہ کر چپ ہو گئی، 100 بار تجھے کہا تھا کہ چڑے کا ساتھ اور گھونسلے کا سکھ چاہتی ہے تو میٹھا شہد بن، پھل جھڑی نہ بن۔ دیکھ، میٹھے سے جان بنتی ہے اور پھل جھڑی سے پر جلتے ہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی اور قصہ پرانا ہوا۔ چڑیا اور چڑے کے دل کا میل دور ہوا۔ وہ دونوں شہتوت کے درخت پر پھر سے بس گئے اور ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔